میں اپنے موضوع کی طرف آ کر بس بالکل سمیٹوں گا انشاءاللہ اور مختصر میں بات عرض کروں گا. میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ میں نے بیان کافی مقامات پر کیا، اور چونکہ اس سلسلے میں بڑی غلط فہمی میں نے محسوس کی، میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز آپ کے ذہن میں اچھی طرح راسخ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننے کے بارے میں چند کلمات عرض کرنا چاہوں گا، یا دوسرے الفاظ میں آپ کہہ لیں کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. آج ہمارا نوجوان پریشان ہے کہ بھائی جہاں جاتے ہیں یہ مولوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، کیونکہ میں ایز اے مفتی سینکڑوں لوگوں کو ڈیل کرتا ہوں روزانہ. نوجوان خاص طور پہ ہمارے پاس آتے ہیں، مفتی صاحب تو پریشان ہو گئے، کدھر جائیں، جہاں جاتے ہیں لڑائی جھگڑا فساد. تو بھائی یہ علمی فساد تو قیامت تک چلتا رہے گا. آپ کو صحیح چیز سیکھنی ہے اور سیکھنے کے بعد اس کو ذہن میں محفوظ رکھنا ہے، اور اس انداز سے سیکھنا ہے کہ آپ غلط میں امتیاز بھی کر سکیں. یہ یاد رکھیے گا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانے گا وہ یا رسول اللہ کہنے کو بھی جائز کہے گا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر تسلیم نہیں کرتا وہ کہے گا یا رسول اللہ کہنا کفر و شرک ہے. تو یہ حاضر ناظر کا عقیدہ ہے کیا؟ غور سے سمجھیے گا. اس کے دو معنی ہیں، ایک لغوی اور ایک شرعی. گزارش کروں گا یہ پکچرز نہ کھینچیں کیونکہ آپ ساؤنڈ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ذرا سنیے غور سے اور سیکھ لیجیے. ایک حاضر ناظر کا لغوی معنی ہے. لغوی معنی کے اعتبار سے حاضر مینز موجود، اور ناظر کا معنی دیکھنے والا. تو آپ سب بھی حاضر ناظر ہیں کہ موجود بھی ہیں دیکھ بھی رہے ہیں. اور شرعی معنی کے اعتبار سے ایک زبردست قوت رکھنے والا ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہا ہو جیسے یہ ہتھیلی دور و نزدیک کی آواز سن سکتا ہو، پوری کائنات میں جب چاہے جہاں چاہے اپنے جسم کے ساتھ ایک مقام پر یا ہزاروں مقام پر ایک وقت میں پہنچ سکتا ہو، اور اگر چاہے تو ایک ہی مقام پہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر پوری کائنات میں جہاں چاہے جو بھی چیز دینا چاہے یا لینا چاہے وہ پکڑ سکتا ہو، جس کو کائنات میں تصرف فرمانا کہتے ہیں. تو یہ جب تمام چیزوں کا مجموعہ آپ مان لیں گے تو گویا کہ یہ حاضر و ناظر کا شرعی معنی ہے. آسان الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم حاضر و ناظر مانتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں بالکل اسی طرح حیات ہیں جیسے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے اس دنیا میں جلوہ افروز تھے. پوری کائنات کو بالکل اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے یہ ہتھیلی. دور و نزدیک کی آواز سننے پر اللہ کی عطا سے قدرت رکھتے ہیں. آپ چاہیں تو اپنے جسم کے ساتھ پوری کائنات میں جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، بلکہ ایک وقت میں ہزارہ مقامات پر ایک ہی وقت میں پہنچ سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہیں تو مدینہ منورہ میں بیٹھے بیٹھے پوری کائنات سے جہاں سے چاہیں کوئی چیز اٹھانا چاہیں اٹھا سکتے ہیں، اور عطا فرمانا چاہیں تو فرما سکتے ہیں. یہ ہے حاضر ناظر کا معنی. اب حاضر ناظر میں یا رسول اللہ میں ربط کیا ہوا؟ ربط یہ ہے کہ حاضر ناظر کے معنی سے آپ نے اندازہ کیا کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کریم مدینہ منورہ میں بیٹھ کر دور و نزدیک کی آوازیں سماعت فرما رہے ہیں، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے ندا یا رسول اللہ کرنا بھی جائز، اس لیے کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور جو یا رسول اللہ کو کفر و شرک کہتا ہے وہ کہتا ہے میں نبی کریم کے لیے حاضر ناظر کا معنی نہیں مانتا. جب نہیں مانے گا تو نبی کریم کے دور سے سننے کو بھی وہ کہتا ہے آپ نہیں سن سکتے. جب نہیں سن سکتے تو وہ کہتا ہے کہ جب آپ یہ دعویٰ کریں گے کہ نبی دور سے سن رہے ہیں، حالانکہ وہ نہیں سن سکتے، بلکہ دور سے سننا تو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. جیسے پاکستان سے کوئی آپ کو پکارے آپ سنیں گے؟ نہیں، لیکن اللہ سنے گا، بالکل سنے گا. تو کہتے ہیں یہ طاقت بشری سے باہر ہے کہ کوئی اتنے ہزاروں میل دور کی آواز اپنے کان سے سن لے. لہٰذا یہ اللہ کا خاصہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ دور سے سن سکتا ہے، اور جو صفت اللہ کے لیے خاص ہے اگر آپ مخلوق کے لیے مانیں گے تو شرک ہو جائے گا. لہٰذا نبی کو دور سے پکارنا کفر و شرک ہے. نتیجہ نکلا کہ یا رسول اللہ کہنا کفر و شرک ہے. سمجھ گئے آپ بات کی اختلاف کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس کی وضاحت کروں ایک بات اور عرض کروں گا. آپ نے لغوی معنی سنا، حاضر معنی موجود، ناظر معنی دیکھنے والا. اور شرعی اعتبار سے ایک مقام پر موجود شخص
ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات کو ایسا دیکھ رہا ہو جیسے یہ ہتھیلی، اور دیگر معنی جس میں اضافہ۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو لغوی معنی کے اعتبار سے حاضر و ناظر کہنا جائز، کیونکہ اللہ تعالیٰ موجود بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ لیکن اگر حاضر ناظر کا شرعی معنی اللہ کے لیے ثابت کریں گے تو کفر ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اسی پہلی شق یہ ہے کہ ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات کو اس طرح دیکھنا جیسے یہ ہتھیلی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ایک مقام ثابت کرنا کفر ہے، کیونکہ جو مقام اور جگہ میں ہوگا وہ جسمانیت ضرور رکھے گا، اور جسم کی تعریف یہ ہے کہ جو لمبائی چوڑائی گہرائی میں تقسیم کو قبول کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا جسم رکھنا اور اس کا قابل تقسیم ہونا بھی لازم آئے گا۔ حالانکہ یہ دونوں عوارض دیگر مخلوقات ہو سکتے ہیں، عوارض مخلوقات ہو سکتے ہیں، یہ خالق کے عوارضات نہیں ہیں، اس لیے کہ قرآن میں اعلان ہو گیا لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں۔ تو اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے تو ہماری جسمانیت تو اللہ کی جسمانیت نہیں ہو سکتی، ہم ایک جگہ میں ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ میں نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جاء الحق میں حکیم الامت احمد یار خان نعیمی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر ماننا بے دینی ہے۔ کس معنی کے اعتبار سے؟ شرعی معنی کے اعتبار سے، اس معنی کے اعتبار سے، جس کو جاہلوں نے بعض نے کہا کہ دیکھو یہ رسول کو حاضر ناظر مانتے ہیں اور اللہ کو حاضر ناظر کہیں تو بے دینی ہو گئی۔ تو بھائی پہلے لغوی اور شرعی معنی تو سمجھو، وہ ایک عالم کا قلم چل رہا ہے، کسی جاہل کا تو نہیں ہے۔ تو حکیم الامت نے لکھا شرعی معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا بے دینی ہوگا۔